اسلامک سٹوری انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے عظمت و کردار کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بارے میں آپ کو ایک ایسی چھوٹی سی کہانی سنائیں گے جس سے آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ و بچار اور کچھ وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ انسان ہیں جنہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ میں نے ان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے جو بھی کہا انہوں نے اس کو فوراً مان لیا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بہتر رائے دینے والے اور سب سے زیادہ دانشمند سمجھے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم بھی اسلام کا جو چرچا ہے، خدا کی وحدانیت کو کھلے عام بیان کریں، توحید کا اعلان جو ہے وہ کھلے عام کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، ابھی ہم صرف چند حضرات ہیں، جب ہماری ایک جماعت یا ایک گروہ بن جائے گا تب ہم اعلانیہ اسلام کی دعوت دیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھ کر مجھے سخت دلی دکھ ہوتا ہے کہ اہل شرک تو اعلانیہ بت پرستی کریں لیکن ہم حق کو ڈکا چھپا کر کیوں رکھیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری کو گوارا نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار و اعلان کی اجازت دے دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام کے لیے مسجد الحرام پہنچے۔ مسجد الحرام جو ہے وہ تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر مکہ مکرمہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے جب دعوت حق کا اعلانیہ شروع کیا اور تقریر کرنے لگے تو جو قریش تھے وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ سب سے پہلی تقریر تھی جو دعوت اسلام کے موضوع پر باقاعدہ کسی مسلمان کی زبان سے نکلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے مبلغ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کھلے عام دعوت دینے کی بات کی تو اس کے بعد جب مسجد الحرام میں جا کر اپنی تقریر کرنا شروع کی تو وہ سب سے پہلی تقریر تھی۔ تو قریش جو جہالت کے بحر ظلمات میں سرے گرداں تھے، انہوں نے اس دعوت کو گوارا نہ کیا اور ایک ہجوم جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے چاروں طرف جو تھے وہ اکٹھا ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے خصوصاً اور باقی جو دوسرے مسلمان تھے ان کو عموماً بہت ہی بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا تھے، انہوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اس بات کو سنا کہ وہ اسلام قبول کر کے اب دعوت حق کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں تو انہوں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان پر ایسی قوت اور ایسی وحشیانہ طریقے سے ظلم ڈھایا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ پوری طرح سے زخمی ہو گیا۔ خود داعی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں میں موجود تھے، لیکن دشمنوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت چونکہ ہاشمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے چچا ابو طالب ہاشمیوں کے سردار تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے قریش مکہ تھے انہوں نے کچھ رعایت کی، اور حضرت خدیجہ جو کہ مکہ کی مالدار عورت تھیں اور سب سے معزز عورت تھیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خاص نہ پریشان کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بری طرح سے مجروح کیا۔ تو یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق کی حالت ہو گئی تھی کہ لوگ سمجھنے لگے شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو تمام مسلمان جو تھے ان کو بے ہوشی کی حالت میں ان کے گھروں میں پہنچا دیا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے اور بلند پایا لکھاری ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کے عشق کی یہ حالت تھی کہ جب آپ عصر کے بعد نماز عصر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئی تو انہوں نے اور کچھ نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا میری حالت کیا ہے، مجھے کیا ہوا تھا یا کس طرح، انہوں نے صرف اور صرف جو پہلا سوال کیا وہ یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا جو ہیں ان کی حالت کیسی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست احباب رشتہ دار سب اکٹھے ہوئے تھے ان کے گھر میں ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی حالت کو دیکھ کر، اس واقعہ کو سن کر، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس شخص کی اتنی حالت خراب ہونے کے باوجود، اس طرح کی حالت ہونے کے باوجود اس کو بس اپنے نبی کی فکر پڑی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ سے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی والدہ سے بھی یہی کہا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے، اسی لیے مجھے آپ کہیں سے دریافت کر کے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت حالت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی والدہ نے کہا کہ اے ابوبکر بیٹا آپ کچھ کھا لو، کچھ کھانا کھاؤ، کوئی پانی پی لو، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی تیمارداری کر کے آپ کو آ کے بتا دیتی ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ایک قطرہ پانی کا پینا بھی گوارا نہ کیا اور کہا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب کی جو بہن جن کا نام ام جمیل تھا ان کے پاس جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال احوال معلوم کر کے آئیں۔ جب ام جمیل کو حضرت عمر بن خطاب کی بہن ام جمیل ان کو حضرت ابوبکر صدیق کی حالت کا پتہ چلا تو وہ بہت ہی مغموم ہوئیں، بہت ہی غمزدہ ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جا کر کچھ کھلائیں پلائیں اور ان کو کہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں اور آپ کچھ کھائیں پئیں اور آپ اپنی فکر کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ تو میں جب تک ان کو دیکھ نہ لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی والدہ نے سہارا دے کر جب دار ارقم میں لے کر گئے تو حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں پہنچ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور قدم بوسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی جب یہ حالت دیکھی تو پریشان ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کے لیے بھی دعا کیجئے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور وہ فی الفور قبول ہوئی اور
حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ جو تھیں وہ بھی مشرف با اسلام ہوئیں۔ تو پیارے بچوں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کی عشق کی انتہا، کہ ان کو کھانا پینا، اپنی زخموں کی، اپنے دکھ کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ ان کو صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ تھی اور ان کی ہی فکر تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی بڑا بھی، جو بھی ہے، وہ اس وقت تک مکمل مسلمان، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اس کے والدین، اس کے گھر والوں، اس کے بہن بھائیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے تو اس کی انتہا اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہمیں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو پیار کا حقدار ہے وہ ہمارا پیارا نبی ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ عشق کریں، بے پناہ محبت کریں، اور ان سے بے پناہ محبت اور عشق کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا۔ تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا مطلب نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا اور اچھے اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی مزید باتیں بتائیں گے، پیاری پیاری باتیں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔